کبھی ایسی کی نہیں گئی حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے, عورتوں کو ذلیل کیا جائے. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان چھوڑے, دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کسی ملک میں جدھر رول آف لا ہوتا ہے, قانون کی حکمرانی ہوتی ہے, وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا. بلکہ جنگل کی حکمرانی, یعنی جنگل کا قانون بھی, ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہیں. صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے. یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سننا ہے. اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے؟ عمران ریاض کے اوپر. عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو, اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا, اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے, کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے. مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو. اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا. اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے, اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی, کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی. اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی, یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے, ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں. ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا. کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا. متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا, لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا, اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے. موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا, صابر شاکر باہر چلا گیا, آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا. یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا. ٹی وی چینلز کو بند کر دیا. آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے, ویورشپ. کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے؟ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زمان پاک کی, لیکن دکھائیں گے نہیں. تو اس طرح کا دور کب آیا تھا پہلے مجھے بتائیں, ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو؟ یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے. یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان تو کھڑا رہے گا, جو بھی ہوتا جائے, ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے. لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں, یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا, یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں. جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں, جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں, سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں. جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے. باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے. لڑکوں کو اٹھاتے ہیں, کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں, صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے. پکڑ کے جیل میں, وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے, اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے, کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر پھر جیل میں ڈال دیتی ہے. اور گرمی میں بچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر. کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے, ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے. ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر تک وہ پہنچے. لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے, اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا, اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا, پارٹی مضبوط ہوگی, کمزور نہیں ہوگی. جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں, جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو, اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے. لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بےچارے شکل بنائے, رونے والی شکل ہوتی ہے, ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسز بند کر دیں گے یا کر دیں گے. تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی. آج میری ایڈمنسٹریشن اور
میرے خیال میں آپریشن پولیس وہ آئے ہوئے تھے, ڈی سی بھی تھے, کمشنر بھی تھے, ان سے میری آج ملاقات ہوئی. تو میں نے تو آپ سب کے سامنے پہلے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں کوئی دہشت گرد ہیں, تو پھر بعد میں انہوں نے کہا نہیں دہشت گرد نہیں, وانٹڈ مین ہے. اب وانٹڈ مین کا بھی یہ بڑا ایک مشکل چیز ہوتی ہے کہ آپ جس کو مرضی کہہ دیں وانٹڈ ہے. تو اس وقت تو ہمارے 7,500 لوگ پکڑے ہوئے ہیں, انہوں نے ساری سینئر لیڈرشپ ہی پکڑ لی ہے. تو جس کو جو پی ٹی آئی وہ وانٹڈ ہے اس وقت. بہرحال میں نے ان کو کہا کہ آپ کو ساروں کو آپ سب کو دکھا دیا ہے, ان کو بھی کہا کہ آپ اندر آگے دیکھیں, کلیئرلی اندر تو کوئی وانٹڈ آدمی نہیں ہے. اور انہوں نے پھر ایک اور بات کی کہ جی ہم پوری سرچ کرنا چاہتے ہیں آپ کا گھر. اب اگر آپ وانٹڈ مین کو ڈھونڈنے آ رہے ہیں یا دہشت گردوں کو, تو میرے گھر کو سرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ میں کوئی جرم کیا یا کسی وجہ سے ہوا یا کوئی اسپیسیفائی کریں, تو اس کے لیے میں نے کہا کہ ہم وہ نہیں الاؤ کر سکتے. اگر ہم کبھی الاؤ کریں گے تو جو لاہور ہائی کورٹ نے کیا تھا, لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دی تھی کہ ایک ان کی طرف سے آئے گا سرچ کرنے کے لیے, کوئی بھی یہ نامنیٹ کریں گے, ایک ہمارا ہوگا اور ساتھ پھر ایک فیمیل آفیسر بھی ہوگی. یہ لاہور ہائی کورٹ کا تھا. وہ یہ کیوں انہوں نے کیا تھا کہ وہ نہ ہو جو انہوں نے پچھلی باری کیا تھا, کہ انہوں نے آ کے یہاں جی اوپر کوئی اسلحہ مل گیا تو پتہ نہیں کیا, پہلے دھاوا بول دیا, توڑ پھوڑ کی, چیزیں چوری کر کے لے گئے, اور پھر یہ بھی کہا کلیشنکوف. تو ہم اس کے لیے کوئی ہمیں ایمان نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے ان کے اوپر. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر ہم جس طرح وہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا, اگر اس طرح کی سرچ کرنا چاہتی ہیں بسم اللہ کریں. دوسری بات, گھر والے سارے باہر نکال کے ہاں, لے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ سارے گھر والے باہر نکلیں گے اور پھر جا کے سرچ کریں گے اور ایک ایک چیز کو. تو وہ تو خیر ہم عدالت سے اب دیکھیں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں, کیونکہ وہ جو پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ میں کہا ہوا تھا وہی ہونا چاہیے. دوسری چیز, انہوں نے کہا کہ وانٹڈ مین ہیں جنہوں نے جلائی تھی چیزیں, یا جو یہ جو بلڈنگز جلائی گئی ہیں. میں نے ان کو ایک چیز کہی کہ 27 سال سے میری پالیٹکس کر رہا ہوں, میں نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی اپنی پارٹی میں, اور کوئی بھی میرا پارٹی والا اس میں ملوث ہوا, اور ہم بار بار اس کی مذمت, ساری میری لیڈرشپ اس کی مذمت کر بیٹھی ہے, جناح اسی نہیں جو باقی بھی بلڈنگز جلی ہیں. یہ ہماری پارٹی نہیں کرنے, ہم نے کبھی اس طرح کی چیزیں نہیں کی. اگر یہ کوئی ثبوت دے دیں, ہمیں بتائیں کہ ہماری پارٹی کے لوگ ملوث تھے, ہم مدد کریں گے ان کو پکڑوانے میں, کیونکہ وہ واقعی انہوں نے جرم کیا. لیکن یہ کر یہ نہیں رہے, یہ ایک ان کا اس کی آڑ میں ایک پلانڈ سازش کے تحت تحریک انصاف کے اوپر پورا انہوں نے ایک پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 7,500 لوگ, ساری لیڈرشپ سب ملوث تھی؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی کا تو بیان آیا کہ پرامن رہنا, ڈاکٹر یاسمین وہاں سے مائک پہ کہہ رہی ہے کہ اندر نہیں جانا آپ نے. تو ساروں کو کیسے جیل میں ڈال دیا؟ اور پھر انہوں نے مجھے 8 نام دیے کہ جی یہ 8 نام ہیں, یہ وانٹڈ ہیں, تو ان کو اپیل کریں کہ ہمارے حوالے کر دیں. میں نے ان سے سوال پوچھا کہ جو آپ کے حوالے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے کیا برتاؤ کیا جا رہا ہے؟ میاں محمود رشید 75 سال اس کی عمر ہے, آج اس نے عدالت میں آ کے کہا کہ میرے اوپر تشدد کیا گیا, نامعلوم افراد نے مجھے نیچے بیسمنٹ میں لے جا کے تشدد کیا. تو یہ کون سی پولیٹیکل ورکرز کے اوپر آج تک ایسے ہوا ہے؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. جس کو پکڑتے ہیں زیادہ تر لوگ ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تشدد کیا گیا. عورتوں سے جو کیا گیا, میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں, کبھی اس ملک کی تاریخ میں عورتوں کو اس طرح ذلیل نہیں کیا گیا جو انہوں نے کیا. گھروں سے عورتیں اٹھا رہے ہیں جا کے. شہریار افریدی اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے ساتھ. یعنی یہ کوئی تو آپ کے پاس ہونا چاہیے تھا نا, کہ کوئی تو بتائیں کہ کہیں
کوئی تصویر دکھائیں کہ ہاں جی آپ، کیونکہ آپ تو آپ کے پاس سی سی ٹی وی کیمراز ہے، آپ تو سب کو دکھا سکتے ہیں، تو کیوں نہیں بتاتے کہ وہ شہریار افریدی کی بیوی نے کیا کیا؟ ڈاکٹر یاسمین جب پتہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ نہ جاؤ گھر میں، اس کو کیوں پکڑ لیا؟ تو یہ تو ایک تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. اس کا تو اس ساری میں بدنیتی ہے. یہ ہے ہی نہیں پاکستان کے اندر قانون قائم کرنے کے لیے نہیں ہو رہا. یہ اس پارٹی کو کرش کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ ابھی نہیں، یہ پہلے سے کوششیں چل رہی ہیں. جب میرے اوپر 150 کیسز ہو گئے ہیں، اب 150 4 کیسز میرے اوپر ہوئے جب میں جیل کے اندر بند تھا، نظر بند تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. 4 کیسز میرے اوپر تب کر دیے. تو اس طرح کا جو بھی تحریک انصاف ملے اس کے اوپر یہ جو ایکشن کر رہے ہیں، اور جس طرح کا یہ ایکشن کر رہے ہیں، میری یہ ایک جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں ان کے لیے ان کو میں ایک اپنا رائے دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، کبھی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسے ختم نہیں ہوتی. یہ جو بھی یہ کروا رہا ہے، اس کے پیچھے جو بھی سوچ ہے، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک نظریہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے. وہ آپ ڈنڈے مار کے جیلوں میں ڈال کے کبھی بھی نظریہ کرش نہیں کر سکتے. جب آزادی کی موومنٹ چلی انگریز کے خلاف، کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، کتنا ٹائم کیا ہو گیا، آخر میں نہیں رکی، کیونکہ لوگوں کے دلوں میں چلی گئی تھی. آج حقیقی آزادی، یہ نظریہ لوگوں کے دلوں میں چلا گیا. لوگ جو یہاں کھڑے ہو کے مار کھاتے ہیں، ٹیئر گیس لیتے ہیں، ان کا ذرا مقابلہ کرے جو وہاں انہوں نے ریڈ زون کے اندر وہ جمع کیے تھے لوگ چیف جسٹس کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے، پیسے دے کے ان کو لے کے آئے. انہوں نے کہا جی کسی کو پتہ ہی نہیں وہ آپ پہنچا کیوں ہے. پھر ان کی آفیشیل مدد کی جا رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، کھانے دیے. شکر ہے دوسرے دن کا دھرنا نہیں اس نے کہہ دیا، کیونکہ ساروں نہیں بھاگ جانا تھا تب تک. تو یہ جذبے سے ہوتی ہیں چیزیں. نظریہ جو ہوتا ہے وہ خریدا نہیں جا سکتا، نہ ڈرایا جا سکتا اس کو. لوگ کھڑے ہیں سارے. میں سنتا ہوں جی آج ایک اور کسی نے اور ریزائن کر دیا تو اور پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہے. مجھے ترس آتا ہے دیکھ کے ان کی طرف. وہ بیچارے ان کی شکلیں دیکھیں کہ کس پریشر میں وہ ریزائن کیے ہیں، کس طرح کا ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے، بزنسز کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے. تو کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی جو یہ کروا رہے ہیں کہ اس سے نہیں پارٹی ختم ہونے لگی، بلکہ لوگوں کا غصہ بڑھ رہا ہے، ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے پارٹی کا. کیونکہ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی کیا ہے. دیکھیں، آپ ڈنڈے مار کے، خوف زدہ کر کے، بھیڑ بکریوں کو تو جو مرضی کروائیں کر دیں گے. انسانوں سے یہ نہیں کیا جا سکتا. انسانوں کے دل اور دماغ کی گیم ہوتی ہے، ہارٹس اینڈ مائنڈز. ان کو سمجھانا پڑتا ہے. انسان ایسے نہیں ہوتے کہ آپ آج کریک ڈاؤن کریں گے تو جہاں سارے ایسے کر کے کھڑے ہو جائیں گے. جانور نہیں ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، بلکہ یہ اور زیادہ ایسے ہے کہ آپ جس طرح دباتے ہیں، یہ سپرنگ ہوتا ہے، یہ اور تیزی سے اوپر آ جاتا ہے. مجھے جو کالیں آ رہی ہیں، بیچارے چھپے ہوئے ہیں لوگ، ہمارے کارکن بھی چھپے ہوئے ہیں، ہر کسی کے گھر چھاپے پڑ رہے ہیں، اور وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں جو اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں کی گئیں. کبھی ایسی کی نہیں گئی حرکتیں کہ لوگوں کے گھروں میں جا کے سارا گھر توڑا جائے، عورتوں کو ذلیل کیا جائے. ایسے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. پاکستان چھوڑے، دنیا میں کہیں نہیں ہوا. کسی ملک میں جدھر رول آف لا ہوتا ہے، قانون کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا. بلکہ جنگل کی حکمرانی، یعنی جنگل کا قانون بھی، ادھر بھی میں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی جو اب ہو رہی ہیں. صرف خوف پھیلایا جا رہا ہے. یہ خوف کے ذریعے لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کامیاب نہیں ہوگی. یہ میرے سے آج میری پیشن کو ہی سننا ہے. اور مجھے آج خاص طور پہ میں نے آج کہنا تھا کہ مجھے خوف کس چیز کا آ رہا ہے؟ عمران ریاض کے اوپر. عدالت بار بار کہہ رہی ہے اسے پیش کرو، اس کو پیش نہیں کیا جا رہا. مجھے خوف یہ ہے کہ اس کے اوپر بہت تشدد کیا گیا.
اور جو تشدد کیا گیا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس عدالت کے سامنے نہیں لا رہے، کیونکہ اس کی جب عدالت کے سامنے اس کی حالت دیکھی جائے گی تو اس لیے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ مجھے خوف یہ ہے کہ وہ شاید زندہ بھی نہ ہو، اور میں آپ ساری صحافیوں کو کہتا ہوں کہ پہلے ارشد شریف کے اوپر وہ ریئیکشن نہیں آیا جو آنا چاہیے تھا۔ اب ایک عمران ریاض سے اوپر یہ جو ہوا ہے، اگر آپ اس ملک کی صحافی اس کے اوپر سٹینڈ نہیں لیں گے تو اگلی آپ کی کسی کی باری آ جائے گی، کیونکہ آج کوئی ہے کل کسی اور کی باری آ جائے گی۔ اور میں آج ان صحافیوں کو خاص طور پہ آج مخاطب ان سے ہونا چاہتا ہوں کہ بڑی باتیں کرتے تھے جی یہاں لبرل عمران خان بڑی سختی کر رہا ہے، ہاں جی پتہ نہیں ہم آزادی رائے یا صحافت کی زبان بند کر رہے ہیں۔ ذرا موازنہ تو کرے کہ ہمارے دور اور اس دور میں کیا فرق تھا۔ کبھی ہوا کسی سے ایسے؟ جو ایک دو دفعہ ہوا تھا سب سے پہلے میں نے ایکشن لیا تھا۔ متی اللہ جان تو ہمارے اگینسٹ تھا، لیکن جس دن مجھے پتا چلا اسے اٹھایا گیا اگلے دن میں نے اسے کہا رہا کرواؤ۔ ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ صحافیوں کی اس طرح کیا جائے جو آج ہو رہا ہے۔ موہت پیرزادہ باہر بھاگ گیا، صابر شاکر باہر چلا گیا، آفتاب اقبال اس وقت ملک سے باہر چلا گیا، یعنی اس طرح تو کبھی بھی نہیں ہوا۔ ٹی وی چینلز کو بند کر دیا۔ آج یہ ٹی وی کیوں لائیو نہیں دکھا رہا؟ کیونکہ ٹی وی تو صرف ایک چیز دیکھتا ہے، ویورشپ، کس کے دکھانے سے ویورشپ اوپر جاتی ہے۔ تو یہاں ویورشپ تو اس وقت سب سے زیادہ یہاں ہے زمان پاک کی، لیکن دکھائیں گے نہیں۔ تو اس طرح کا دور کب آیا تھا؟ پہلے مجھے بتائیں، ہمارے دور میں مجھے بتائیں کبھی ہم نے ایسے کیا ہو؟ یہ سب کا ہمارے ملک کا مسئلہ ہے، یہ عمران خان اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے۔ عمران خان تو کھڑا رہے گا، جو بھی ہوتا جائے، ساری زندگی وہ آخری گیند تک لڑنے والا ہے۔ لیکن میں اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ جدھر حالات جا رہے ہیں، یہ سارے آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے، یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ اور جتنا یہ ہم چپ کر کے سہتے رہیں گے جو ظلم ہو رہا ہے کہ اچھا جی تحریک انصاف کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں تو نہیں ہو رہا، یہ آپ سب کی باری آئے گی اینڈ میں۔ جس ملک کے اندر حقوق ختم ہوتے ہیں، جس ملک میں بنیادی حقوق فنڈامنٹل رائٹس ختم ہوتے ہیں، سارے انسان طاقت کے غلام بن جاتے ہیں۔ جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر چلا جاتا ہے، باقی انسانوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہوتا ان کی حفاظت کرنے کے لیے جو آج ہو رہا ہے۔ لڑکوں کو اٹھاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کیوں اٹھا رہے ہیں، صرف یہ کہ تحریک انصاف کے ساتھ ہے، پکڑ کے جیل میں، وہ وہاں سے باہر نکلتا ہے، اس کے بعد جناب اس کے اوپر ایک دم کوئی پولیس اٹھاتی ہے، کوئی اور اس کے اوپر ایف آئی آر پھر جیل میں ڈال دیتی ہے۔ اور گرمی میں بیچارے ہمارے کارکن اس گرمی میں اندر بھرے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، کئی جو ہمیں میسیجز آ رہی ہیں ان کو نہ کھانا دیا گیا ہے، ایسے جانوروں کی طرح ان کو رکھا ہوا ہے۔ ہمارے وکیل اس کے پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن اتنی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا کدھر تک وہ پہنچے۔ لیکن اس سے جو بھی یہ کر رہا ہے، اس سے میری آج یہ بات یاد رکھ لینا، اس سے پارٹی کا ووٹ بینک بڑھے گا، پارٹی مضبوط ہوگی، کمزور نہیں ہوگی۔ جو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب ایک پارٹی کا 70% پاکستان میں اس سے زیادہ ووٹ بینک ہو، اس کو کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے؟ لیکن ان لوگوں کے اوپر کس طرح کا پریشر ڈالا ہوگا جو بےچارے شکل بڑھائے، رونے والی شکل ہوتی ہے، ٹی وی پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، ان کی شکل سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے سر کے اوپر کہ تمہاری بسز بند کر دیں گے یا کر دیں گے۔ تو اس سے پارٹی تو نہیں ختم ہونے لگی۔ اوکے جی خان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بیٹا خان صاحب این آر او حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ ان سے این آر او ڈیمانڈ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں دیں گے، آپ کو ایک جہاز دے دیں گے ملک سے باہر جانے کے لیے۔ دوسرا یہ بتائیے گا، آج کہا جا رہا تھا آپ کو کوئی 2200 کے قریب دہشت گردوں کی لسٹ دی گئی ہے، ذرا آپ شیئر کر دیں۔ مجھے صرف 8 لوگوں کے نام بتائے گئے ہیں، کوئی 2200 لوگوں کا میرے پاس لسٹ نہیں آئی۔ اور میں نے ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ کیونکہ کبھی بھی ہم نے اپنے احتجاج کے اندر کسی قسم کا انتشار کا اپنے لوگوں کی اجازت نہیں دی، تو جن لوگوں نے بھی جو بھی اس میں ملوث تھے، کور کمانڈر ہاؤس میں جو بھی ملوث تھا، جو بھی پی ٹی آئی کا ہمیں بتایا، ہم ان کو کہیں گے خود ان کو پکڑو، ان کو سزائیں دو۔ اور این آر او دیکھیں، این آر او وہ لیتا ہے جس نے چوری کی ہو۔ میرا جتنا بھی جو بھی میرے پاس ہے نا، سارا کچھ پاکستان میں میرے نام پہ ہے،
नहीं तो दूसरों के नाम पे रख देते हैं, बेनामी है, बच्चों के नाम पे कर देते हैं, किसी सब कुछ मेरे नाम पे है और सब कुछ पाकिस्तान में। तो एनआरओ तो वो लेते हैं जिनको अपनी चोरी बचानी है और चोरी का पैसा उनका बाहर पड़ा होता है। इसलिए उनको जब वो कहते हैं ना कि अच्छा जी आपको एनआरओ मिलेगा, तो पहली चीज करते हैं बाहर भाग जाते हैं। ये सारे जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम, जो भी हैं, इसहाक डार, ये बाहर क्यों भाग जाते हैं? क्योंकि बाहर पैसा पड़ा होता है। मैंने बाहर किधर जाना है? मेरा तो सब कुछ पाकिस्तान में है।